کہتے ہیں سورہ یونس پڑھیے، سورہ یونس سورۃ نمبر 10 کی آیت نمبر 58 58 کیا ہے بھائی اس میں؟ کہتے ہیں دیکھو اللہ تعالیٰ کہتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ ترجمہ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر ان لوگوں کو یعنی مومنوں کو خوش ہو جانا چاہیے، یہ تو اسے بہت بہتر ہے جو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائی میلاد کا کوئی لفظ آیا اس میں؟ نہیں نا؟ دلیل کیسے ہے اس میں میلاد کی؟ کہتے ہیں دلیل ایسے ہے، اللہ کہہ رہا ہے اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پہ خوش ہونا چاہیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بڑھ کر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت کوئی ہو سکتی ہے؟ سارے مسلمان کہتے ہیں نہیں نہیں۔ تو کہتے ہیں جب اللہ کا فضل اور اس کی سب سے بڑی رحمت نبی کی پیدائش ہے، نبی ہمیں ملے، تو آخر ہمیں کیوں نہیں خوش ہونا چاہیے؟ تو بھائی ضرور خوش ہونا چاہیے۔ کیسے؟ اسی انداز میں۔ ایک سوال یہ۔ دوسرا یہ کہ یہ آیت جس کا ذکر آپ نے کیا ہے یا آپ کے عالم دین نے بتایا ہے، میرے بھائی آگے پیچھے بھی پڑھ لیتے تو شاید وہی تفسیر مل جاتی کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے یا کچھ اور۔ تو آئیے اس کا جواب ڈھونڈ لیتے ہیں۔ ہم اس بھائی سے کہتے ہیں کہ سورہ یونس کی 58 نمبر آیت سے پہلے 57 نمبر کی آیت پڑھ لو، اسی میں اس کا جواب ہے۔ دیر از دی آنسر۔ کیا جواب ہے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ یہ دونوں آیت کا سیکوینس ہے، پہلے 57 پھر 58۔ تو 58 تو بتا دیا 58 نمبر کی آیت عالم صاحب نے، 57 نمبر کی آیت کیوں نہیں پڑھے آپ؟ اس میں کیا ہے مولانا؟ سنو اس میں کیا ہے، اسی کا جواب۔ اللہ کہتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یقیناً آ چکی ہے تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت والی بات، یعنی قرآن۔ نصیحت والی بات کیا ہے میرے بھائیو؟ قرآن۔ کیا ہے بات؟ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے نا۔ وشفاء لما فی الصدور، اور وہ جس میں شفا ہے سینے کی بیماریوں کے لیے، وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور جو سراپا ہدایت ہے اور مہربانی ہے مومنوں کے لیے اللہ کی طرف سے۔ تو اللہ نے اس میں مہربانی اور رحمت بتایا کس کو؟ قرآن کو۔ کس کو بتایا بھائیو؟ قرآن کا آنا یہ اللہ کی طرف سے مومنوں پر مہربانی ہے اور فضل۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اے نبی تو آپ کہہ دو ان سے کہ اللہ کے اس فضل پر، اللہ کی اس رحمت پر انہیں خوش ہو جانا چاہیے، یعنی اللہ کا فضل اور اس کی رحمت یہ ہے کہ اس نے تمہیں قرآن دے دیا ہے۔ کیا دے دیا بولو؟ تو یہ قرآن کے اوپر خوش ہونے کی بات ہے، اس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ذکر ہی نہیں ہے۔ ہاں قرآن ان کے اوپر اترا ہے، یہ بات ضرور ہے، لیکن چلو تھوڑی دیر کے لیے ہم مان لیتے ہیں کہ جو آپ کہہ رہے ہو کہ خوش ہونا چاہیے، تو بھلا بتاؤ کیا یہ قرآن آپ پہ اترا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ کس پہ اترا بھائیو؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو بکر و عمر عثمان و علی اسی طرح خوش ہوئے تھے جیسا آپ ہو رہے ہیں، اسی طرح جلوس نکال رہے تھے جیسا آپ میرے بھائیوں نکال رہے ہیں، اسی طرح یہ لائٹنگ اور یہ تمام چیزیں قنقمے اور وغیرہ وغیرہ جو خرچ کر رہے ہو میرے بھائیوں، پیارے نبی کی پیدائش پر ایسے ہی صحابہ نے بھی کیا تھا۔ کیا نبی نے ایسا کچھ سمجھایا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن جس کے اوپر اترا انہیں سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کے اندر میلاد کی دلیل، اور قرآن سمجھانے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مفسر اعظم ہیں، انہوں نے اپنے صحابہ کو نہیں سمجھایا کہ اس میں میرے میلاد کا ذکر ہے اور مناؤ۔ نعوذ باللہ، نہ نبی کو یہ بات سمجھ میں آئی، نہ نبی کے پیارے صحابہ کو یہ بات سمجھ میں آئی، اور آج 14 صدیوں کے بعد ہم اور آپ عالم دین بن کے کہتے ہیں کہ دیکھو اس میں میلاد کی